بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما، آمین۔ السلام علیکم میری بہنوں اور میرے بھائیوں۔ اولاد کی نافرمانی کی شکایت تقریباً تمام والدین کو ہوتی ہے، اور یہ ایسا فعل ہے کہ جس کی وجہ سے والدین کو سخت پریشانی ہوتی ہے۔ والدین جو بچوں کی پرورش کرتے ہیں ان کے لیے اپنے دن رات ایک کرتے ہیں، اپنے اوپر تکالیف برداشت کر کے اولاد کی ضروریات کو پورا کرتے رہتے ہیں، لیکن جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو والدین کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے میں والدین کے دل پر جو گزرتی ہے وہ والدین ہی جانتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کی نافرمانی سے پریشان ہیں اور آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایسا وظیفہ کرنے والے ہیں کہ جس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی اور گھر کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گی، اور اس وظیفے کے حوالے سے کارگزاری بھی ویڈیو میں شامل کی جائے گی، لہٰذا ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی اور آخر تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کا وظیفہ جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں، یہ وظیفہ آیت الکرسی کا نہایت ہی خاص وظیفہ ہے۔ وظیفے کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو مختصراً آیت الکرسی اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور اس اسم اعظم کی خصوصیات یہ ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ آیت الکرسی بہت ہی مبارک اور عظیم آیت ہے، کیونکہ اس میں اسم اعظم موجود ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اس اسم اعظم میں اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت اور کیا کمال رکھے ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو اس وظیفے سے جڑی کارگزاری سناتے ہیں اور وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ کارگزاری ملاحظہ فرمائیے۔ ایک فیملی نے یوں بیان کی ہے، جو کہتے کہ ہمارے گھر میں اتنی بدبو آتی تھی کہ جیسے کوئی جانور مرا ہو، ڈھونڈنے پر کچھ بھی نہ ملتا، بچے اکثر بیمار رہتے، کاروبار میرا بند ہونے کو تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے لیے سب سے پریشانی والی بات یہ تھی کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی تھی، ہر بات پر وہ انکار کر دیتی، ان کو ڈانٹنے کا اثر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، یہ پریشانی اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ کسی اللہ والے نے بتایا کہ تمہارے گھر میں اثرات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بچہ آپ کا کہنا نہیں مان رہا تو سوتے وقت بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں اور 5 بار یہ آیت پڑھ لیں، انشاءاللہ بچہ کہنا مانے گا اور گھر کے سارے نظام بھی سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن ہے، ہماری اولاد اتنی نیک ہو چکی ہے، ہماری بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتی اور ہمارا کہنا مان رہی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وظیفے کی کیسی برکات ہیں۔ وظیفے کا مکمل طریقہ سن لیجئے۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ جس بچے سے آپ کو یہ شکایت ہو کہ وہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے یا بات نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، تو اس بچے یا بچی کے سر پر ہاتھ رکھیں اور آیت الکرسی کو اول آخر درود پاک کے ساتھ 5 مرتبہ پڑھیں اور اس بچے یا بچی پہ دم کر دیں۔ رات کے وقت جب بچہ سو جائے تو یہ عمل کریں۔ صبح کے وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ چند دن آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ خود یہ جانیں گے کہ کس حد تک فائدہ ہوا ہے۔
عمل بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ اس عمل کے حوالے سے آپ نے کارگزاری ملاحظہ فرمائی۔ اب سنیں آیت الکرسی میں جو اسم اعظم موجود ہے، آئیے آپ کو اسم اعظم کی طاقت کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اس وظیفے کی طاقت کا مزید یقین اور بھروسہ ہو سکے۔ یاد رہے ان کلمات کے علاوہ وہ اور بھی بہت سے کلمات کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے، اس میں اسم اعظم ہے۔ ان روایات میں آیت الکرسی کے شروع کے کلمات کی بھی تصدیق موجود ہے، البتہ یہ تمام کلمات روایت میں نقل کیے گئے ہیں۔ ان کلمات کو یاد کرنا چاہیے اور ان کلمات کو اپنی دعا کا حصہ لازمی بنانا چاہیے۔ ان کلمات کے وسیلے سے دعا کرنے سے آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ تو چلیے یہ روایت آپ کو بتاتے ہیں۔ ان روایت سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اس اسم اعظم میں اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت اور کیا کلمات رکھے ہیں، اس لیے ان روایات کو غور کے ساتھ آخر تک ضرور سنیں۔ حضرت برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں تجھ سے یہ گواہی دیتے ہوئے سوال کرتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے کہ نہ تو نے جنا اور نہ جنا گیا ہے، اور تیرا ہم مثل کوئی نہیں۔ تو فرمایا: تو نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے واسطے سے سوال کیا ہے، اس کے ساتھ اگر سوال کیا جائے تو وہ دیتا ہے اور دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا: یا ذوالجلال والاکرام، تو فرمایا: مانگ، تیرا سوال پورا ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فرشتہ ہے جو اس شخص پر مقرر ہے جو یا ارحم الراحمین کہتا ہے، تو جو یہ 3 بار کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ارحم الراحمین کی تیری طرف توجہ ہے، مانگ جو مانگتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ عز و جل سے سوال کیا گیا کہ مجھے وہ اپنا انعام دکھا دے جس کے ساتھ اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول کر لے گا، تو میں نے آسمان کے ستاروں پر لکھا ہوا دیکھا: یا بدیع السماوات والارض یا ذوالجلال والاکرام۔ اسی طرح اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں میں ہے: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ سورہ آل عمران کی شروع کی آیت ہے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس کا ترجمہ یوں ہے: اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: اے اللہ، میں تجھے اللہ کے نام سے پکارتی ہوں، رحمان اور رحیم کے نام سے پکارتی ہوں، تیرے تمام اسماء حسنیٰ کے نام سے پکارتی ہوں، جو مجھے معلوم ہو اور جو نہ معلوم ہو، سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ اسم اعظم انہی اسماء میں ہے جس کے ساتھ تو نے دعا کی۔ روایت ابن ماجہ۔ اس میں اسم اعظم کے بارے میں 20 اقوال ہیں، اور ان سب اقوال میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ اسم اعظم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جاتا ہے وہ ملتا ہے، اور یہی اسم اعظم کی طاقت ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے لگے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔